ناظرین، میں فضل چودھری حاضر خدمت ہوں ضمیر کی آواز چینل سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ملک میں ہمارے سیاسی ماحول جو ہے وہ کافی گرم ہے اور موسم بھی شدید گرمی والا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیاستدان جو ہے کسی بھی جماعت سے ہوں، ان کا طریقہ کار ایک ہی ہوتا ہے کہ عوام کو کسی نہ کسی سلوگن سے، کسی نعرے سے، کسی دعوے سے وہ قائل کر لیتے ہیں یا اپنے صحن میں اتار لیتے ہیں، تو عوام پھر وہ ان کے پیچھے ان کی آواز بن کے ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ نتیجہ ہم نے اگر غور کریں تو یہی نکلتا ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ ظاہراً غریب کی لڑائی لڑتے لڑتے خود تو خراب پتی بن جاتے ہیں، اور غریب جو ہیں وہ ان کے جو ہے بہکاوے میں یا کچھ کہہ لیں ان کی آواز بن کر مرد آباد زندہ آباد کہتے کہتے وہ غربت کے وہ اندھیرے میں اسی طرح ہی پڑے رہ جاتے ہیں۔ تو میں خیال میں جو عوام ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کو اپنی نسل اور اپنے فیوچر کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے، نہ کہ کسی سیاستدان کے ایک نقطہ نظر کو سن کے یا اس کی جوشیلی تقریر سن کے یا ایسے الفاظ سن کے جس کے ان کے جذبات میں جوش آئے اور مخالفین کے لیے مرد آباد اور اپنے لیڈر کے لیے زندہ آباد کے نعرے جو ہیں وہ لگانے شروع کر دے، اور اسی طرح وہ اتنے اس میں محو ہو جاتے ہیں اور اتنی سیاستدانوں کو مہارت ہوتی ہے کہ وہ جو مجمع ہے وہ اصل معاملہ بھول جاتا ہے، اور وہ جو جلسے میں لوگ ہیں، جلوس میں جو شاملین ہیں، وہ ان کو ساری چیزیں بھول جاتی ہیں، ہمارے مسائل کیا ہیں، انہوں نے پیچھے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ وہ ایسے شہر میں گھیراؤ میں آ جاتے ہیں، پھر ان کی جو ہے آواز بن کے اسی طرح چلتے ہیں، اور اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے پھر وہ بھول جاتے ہیں، اور جو وعدے کیے ہوتے ہیں ان کی جو ہے ایفا نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک سلسلہ ہمارا سیاست میں چل رہا ہے ایک عرصے سے، پچھلے ایک لمبے عرصے سے سیاست 70 سال سے زیادہ ہمارے ملک کی عمر ہو گئی ہے، تو لیکن یہ روش نہیں بدل رہی۔ تو میرا خیال ہے عوام کو، جو ہم عوام ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے جب بھی کوئی لیڈر ان کے پاس آتا ہے تو ان کو کہیں آپ ہمارے حقوق کے لیے کیا کرتے ہیں، اور وہ اسی کے ساتھ چلیں جو ان کے حقوق کے لیے کچھ نتیجہ بھی آپ کو دے اور اپنے حقوق کی آواز بلند کرے۔ آپ سن لیں جو بھی اس وقت جلسے ہو رہے ہیں مختلف جماعتوں کی طرف سے، ایک دوسرے کو اوپر الزام تراشی ہیں، اور اسی طرح زبان استعمال کی جاتی ہے جو جذبہ دلا کے مخالف کے لیے مرد آباد اور اپنے لیے زندہ آباد، اور بات کوئی نہیں ہے۔ تو اس میں ملک میں انتشار بھی پھیل رہا ہے اور ظاہر نفرت بھی بڑھ رہی ہے، اور حالات جو ہیں بے قابو ہو رہے ہیں۔ تو اب تو چونکہ یہ سوشل میڈیا کی دریافت نے تو اس بات کو اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے، اور یہ عجیب سلسلہ ہے کہ سوشل میڈیا کو اس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، کسی ادارے کے ہیڈ کے خلاف جو ایک مہم سازی کی جاتی ہے اور اس کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس سے فیصلے جو ہیں یا ان سے جو بھی نتیجہ ہوتا ہے مرضی کا وہ برآمد کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت عجیب سی روش جو ہے وہ پڑ گئی ہے، اور پھر سوشل میڈیا پہ یہ عجیب بات ہے
کہ کھلے عام گالیاں بھی دے رہے ہیں اور اس کو پکڑاؤ بھی کوئی نہیں۔ آج سے جو ہے پچھلے 5-7 سال تو یہ ہوتا تھا، کوئی عدالت کے خلاف کوئی ذرا کوئی بات کرتا تھا تو وہ کنٹمپٹ میں بلا لیتے تھے اور 2-4 سال کی سزا دے دی یا 5 سال کی سزا کہ اس ٹرم میں آپ انتخاب حصہ نہیں لے سکتے یا عمر بھر آپ کی نااہلی ہو جاتی ہے۔ اب اتنے مغالطات بولے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، نام لے کے بولے جا رہے ہیں، میں حیران ہوں۔ کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا، کوئی اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا۔ عدالت کے سربراہان جو چیف ہیں ان کے خلاف، جو ہمارے ڈیفنس کے چیف ہیں ان کے خلاف ایسی جو ہے کیا میں کروں خیال ازائی، شر انگیز خیال انساز کی جا رہی ہے کہ اللہ معاف کرے کہ کس طرف ہم چل پڑے ہیں اور جو لیڈران ہیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بہت جی اب مطالبہ ایک جماعت کا ہے کہ بھائی الیکشن کا اعلان کرو۔ بھائی الیکشن کا اعلان جو ہے وہ نہ ادارے کا کوئی ہیڈ کروا سکتا ہے نہ کچھ کرا سکتا ہے، اسمبلی کے اندر ہونا تھا۔ آپ اسمبلی سے باہر آ کے لوگوں کو ساتھ یہ ملا رہے ہیں، اسمبلی میں رہتے آپ وہاں جو ہے یہ فیصلہ آپ کی اکثریت بن جاتی، اس کو فیصلہ ادھر ہی ہو جاتا۔ اب سڑکوں پہ اس بات کا فیصلہ آپ کروانا چاہ رہے ہیں، اور دوسری سائڈ جو اس وقت ہے آپ کے نظریے میں وہ غلط آئے ہیں یا صحیح آئے ہیں، وہ جو آئین کے لحاظ سے تو وہ ہے لوگ اچھے ہیں یا برے ہیں، جو بھی آپ ان کی نظر میں ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، اور وہ اس وقت حکومت میں ہیں تو آپ کے نظر میں برے ہیں، لیکن وہ آئے تو اسی جو آئین کی شک ہے، عدم اعتماد جو ہے اس کے ذریعے سے آئے۔ آپ وہاں بیٹھے رہتے، ہو سکتا ہے اب تک آپ وہاں موجود ہوتے تو عدم اعتماد جو ہے کاؤنٹر فائل ہو جاتی اور پھر آپ بیٹھ جاتے۔ تو جو ایک فورم ہے جہاں جنگ صحیح لڑنے کے ایک فورم ہے، وہاں لڑی جائے تو نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ اگر وہ جو ہے مارکے کا میدان جو ہے اس کو چھوڑ کے آپ کہیں اور مارکا جو آرائی کریں گے تو ظاہر ہے اس سے وہ نتیجہ کوئی جو ہے خوش آئند تو نہیں نکل سکتا۔ بہرحال جو نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے وہی نتیجہ نکل رہا ہے کہ گروہوں میں لوگ بٹتے جا رہے ہیں اور شر انگیزی ہے۔ اور پھر یہ عجیب بات ہے سوشل میڈیا اور یہ جو اس کی جو فوٹو گیری ہے یا جلسے کا جو دکھانا جو ہے، اس میں ایسی طریقہ کار نکل گئے ہیں کہ وہ لائٹس کو اس طرح کرتے ہیں اوپر کے نیچے خالی جگہ جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتی، اور پھر وہ مجمع چھوٹا جو ہے وہ بڑا بھی کیا جا سکتا ہے فوٹوگرافی کے ذریعے۔ تو اس طرح یہ سارے جو طریقہ کار موجودہ ٹیکنالوجی میں نکلے ہوئے ہیں وہ بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ اور اگر وہ مجمع فرض کرو 10-15 ہزار کا ہے تو جس طرح اس کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے ویسے لگتا ہے 50,000 ہے یا لاکھ ہے۔ تو یہ اس قسم کی مصنوعات جو اس وقت عمل میں ہیں تو اس سے نتیجہ نکالنا تو بہت مشکل ہے۔ اور پھر یہ اس طرح ہی اگر چلتی رہی ایک کال کے اوپر دوسری کال، دوسری کے اوپر تیسری کال، تو ملک کی جو حالت ہے وہ تو ادھر کی ادھر ہی کھڑی ہے۔ الیکشن فوری بھی ہو جائے تو ظاہر ہے اخراجات الیکشن کے اور بہت سے، اور آگے کوئی ایسی چیز ہو نہیں رہی جہاں سے بھی آپ کو جو ہے مالی امداد ملنی ہے، وہ جب تک اس کا اجرا نہیں ہوتا اور اس سے حالات بہتر نہیں ہوتے اور کچھ بہتری نہیں آتی تو ظاہر ہے الیکشن بھی وہ اسی طرح کارگر نہیں ہوتا۔ جو بھی آ کے انٹرم گورنمنٹ کرے گی تو وہ خالی ہاتھ تو نہیں کچھ کر سکتی، ان کے ساتھ وسائل ہونے ضروری ہیں۔ تو اس وقت ضرورت ہے کہ وسائل کو پیدا کیا جائے اور سارے مل بیٹھ کے اس کے اوپر غور کریں اور اپنے اپنے تعلقات جو ہیں انٹرنیشنل جو ہیں ان کو استعمال کریں، اور جو ہمیں مالی ضروریات ہیں جہاں جہاں سے آ سکتی ہیں ان کو پورا کیا جائے، اور کچھ استحکام آئے تو پھر فوراً الیکشن جو ہے وہ یقیناً ہو جانا چاہیے۔
اور الیکشن ہی حل ہے. پھر آگے جو بھی لوگ جس کو منتخب کرتے ہیں پھر آگے ایک نئی دوڑ ہوگی. ہماری جو روش ہے، جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے جی یہ غلط ہے، یہ الیکشن صحیح نہیں ہے. پھر ایک نئی جو ہے رکا بازی شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ سارے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں کچھ ہوش کے ناخن جو بھی ہمارے اہل اقتدار لوگ ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور لوگوں کو صحیح راستے کی طرف، ملک کی بہتری کی طرف اور اداروں کی مضبوطی کی طرف کام کرنا چاہیے مل جل کے، اور تاکہ اس میں نفرتیں جو ہیں وہ کم ہوں اور آپس میں بیٹھنے سے کچھ تھوڑا بہت محبت کا اظہار پیدا ہو. باقی جو ہے کوئی کسی کو کیا کہتا ہے وہ اس کو فی الحال ایک طرف رکھ کے آپ اس ایجنڈے پہ سارے پارٹیوں میں میری درخواست ہے نکلیں کہ معاشی صورتحال کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے.